السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فقد قال الله تعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے اور انسانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس طرح بنایا ہے کہ مختلف جذبات کو ان کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور جذبات کو انسان کے ساتھ اس طرح اللہ تعالیٰ نے لگا دیا ہے یا جوڑ دیا ہے کہ وہ جذبات باقاعدہ انسان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. اب دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیجیے کہ انسانی باڈی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے فیچر رکھ دیے ہوئے ہیں یا اس طرح کی ضروریات انسان کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہوئی ہیں کہ ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کسی اضافی چیز کی ضرورت نہیں ہے. مطلب کچھ تو ہماری ضروریات ایسی ہیں نا کہ ان کے لیے جیسے کہ کھانا پینا ہے تو کھانے کے لیے ظاہر کھانے کی ضرورت ہے, پینے کے لیے ہمیں پانی کی ضرورت ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے لیے ہمیں کوئی اضافی چیز خریدنی نہیں پڑتی. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک سہولت یہ دی ہوئی ہے کہ انسان بول سکتا ہے, تو بولنے کے کوئی پیسے تو نہیں لگتے نا. بولنے سے اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کہتا کہ بھئی اگر آپ بولنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو 1 گھنٹہ جو ہے نا وہ چارجنگ پہ انسان کو لگانا پڑے گا پھر انسان بول سکتا ہے, یا یہ جو کہ آپ کو اتنے کا پہلے پیکج کرانا پڑے گا پھر جو ہے وہ 1 گھنٹہ آپ کی بات ہو سکتی ہے. تو میں اس طرح بات کرنا چاہتا ہوں. اسی طرح انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز یہ رکھی ہوئی ہے کہ انسان ہنس سکتا ہے, مسکرا سکتا ہے. تو یہ مسکرانا اور ہنسنا اس سے بھی کوئی پیسے نہیں لگتے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بالکل فری میں فیچر رکھا. اچھا ایک اور چیز ہے اسی سے ملتی جلتی, وہ ہے رونا. تو ہمیں رونا آتا ہے تو رونے پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی پیسے نہیں رکھے ہوئے, یا سمجھ لیجئے کہ کوئی اضافی کام ہمیں ہنسنے یا رونے کے لیے نہیں کرنا پڑتا. لیکن یہ جو چیزیں ہیں جو ہم بالکل فری میں کر لیتے ہیں ان کا ہمارے جسم کے اوپر بڑے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں.
مطلب اگر کوئی ایسا انسان ہو جو زندگی میں کبھی نہیں ہنسا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جسمانی طور پہ اس کے اندر بہت ساری خامیاں اس کے اندر موجود ہوں گی، صرف کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ ہنستا نہیں ہے، کیونکہ وہ مسکراتا نہیں ہے۔ بلکہ اگر یہ ڈاکٹر سائیکالوجسٹ جو ہیں اگر آپ ان کے پاس جائیں، جو نفسیات کے ماہرین اگر آپ ان کے پاس جائیں تو وہ بہت سارے لوگوں کو بولا کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے نا روزانہ مسکرانا ہے، مسکرانے کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ بعض دفعہ انہوں نے چیزیں بتائی ہوتی ہیں کہ آپ اپنے سامنے اس طرح کی چیزیں رکھ لیں تو جب آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو یاد آئے گا کہ آپ نے مسکرانا ہے، آپ نے اسمائل کرنا ہے یا آپ نے ہنسنا ہے، جو بھی کرنا ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ ان چیزوں کا باقاعدہ ہمارے جسم کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ ہماری ایسی غذا ہے کہ جس کے لیے کوئی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بجٹ خاص کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی حکومت سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، چیزیں مہنگی ہو جائیں یا سستی ہو جائیں، یہ چیز ہمیشہ سے آپ کے لیے کیا رہے گی؟ فری رہے گی۔ اچھا، اسی طرح کا ایک فیچر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھا ہوا ہے رونے کا۔ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دی ہوئی ہے رونے کی۔ تو جس طرح میں نے یہ کہا نا کہ کوئی انسان اگر اپنی پوری زندگی میں کبھی مسکرایا نہ ہو، کبھی ہنسا نہ ہو، تو جس طرح اس کے نہ ہنسنے سے اور نہ مسکرانے سے اس کی باڈی کے اوپر جو ہے یا اس کی نفسیات کے اوپر یا اس کے جسم کے اوپر یا اس کی روح کے اوپر یا اس کے قلوب و اذہان جو انسانوں کے ہیں ان کے اوپر اچھے یا برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اسی طرح انسان کے اندر جو رونے والی ایک سہولت یا فیچر اللہ نے رکھا ہے، اگر آپ اس کا استعمال نہیں کرتے تو اس سے بھی آپ کی صحت کے اوپر اثرات پڑیں گے۔ اور آج کا جو خطبہ جمعہ نا اس میں آپ سمجھے میں نے اس قسم کی باتیں نہیں آپ کے گوشت گزار کرنی ہے، لیکن وہ ساری کی ساری قرآن و سنت کی روشنی میں ہوں گے کہ شریعت نے رونے کو کس انداز سے دیکھا ہے، یا شریعت کے اندر جو ہے وہ رونے کا، یا اگر آپ اس کو مطلب کمپیریزن اگر اس کو کرنا چاہیں یا تقابل کرنا چاہیں تو رونے اور ہنسنے کو شریعت نے کس انداز سے دیکھا ہے۔ لیکن اصل میں آج کا موضوع صرف رونے کی بات ہے، ہنسنے والی بات جو ہے وہ انشاءاللہ پھر کسی دن کریں گے۔ تو قرآن کریم کا جو عموماً مزاج ہے، جیسا کہ ابھی میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے یہ بات کہی ہے وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ کہ تم ہنستے رہتے ہو، تم روتے نہیں۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے کہ انسان کی فطرت اور اس کی سرشت کے اندر یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ وہ ہنستا زیادہ ہے اور روتا کم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، یعنی ہمارا جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ان دونوں کے اندر بیلنس ہونا چاہیے۔ تو لیکن چونکہ ہم ہنس تو خود ہی لیتے ہیں اور ہنسنے کے لیے جو ہے نا وہ ہمیں کسی طرح کی کوئی نصیحت کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کی آپ سمجھے کہ کوئی موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کو ہمیں بتانا نہیں پڑتا، تو رونے کے اندر ہم جو ہے نا وہ ہمارے اندر کوتاہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے قرآن و سنت کے اندر رونے کی بھی ترغیب، باقاعدہ رونے کی ترغیب دی گئی ہے۔ لیکن آپ اس بات پہ حیران ہوں گے کہ جس طرح ہنسنا ایک بیماری ہو سکتا ہے، اسی طرح رونا بھی ایک بیماری ہو سکتا ہے۔ اور آپ کو اس بات کا پتہ ہے، آپ میں سے بہت سارے لوگ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اندر جو بیماری آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے نا وہ صرف یہ ہوتی ہے کہ یہ بلا وجہ ہوتے ہیں۔ تو مطلب بلا وجہ رونا تو اس کی ایک علامت، اور آپ سمجھیں کہ وہ ایک ظاہر اس کے پیچھے اس میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو قرآن و سنت کے اندر جو رونے کی بات کی گئی ہے اس کو ہم البکا کہتے ہیں۔ تو البکا جو ہے یا رونا جو ہے اس کے اوپر ہمارے علماء کرام نے باقاعدہ کتابیں لکھی اور اس طرح کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ پورے کے پورے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ کس طرح جو ہے نا وہ تاریخ کے اندر یا صحابہ کرام کے اندر یا سلف صالحین کے اندر رونے کی کیا صورتحال تھی، یا آپ سمجھیں کہ اس کی کیا اہمیت تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رونا وہ والا رونا نہیں ہے جس کو ہم بیماری سمجھتے ہیں، جس کو آپ بیماری کی علامت سمجھتے ہیں۔ یہ والا رونا کیا ہے؟ یہ رونا جو ہے اس کو علماء کرام نے اس طرح بیان کیا ہے، جیسا کہ آج جو میں آپ کے سامنے جو بات عرض کر رہا ہوں، انہوں نے باقاعدہ ایک فضیلت کے طور پہ اس بات کو ذکر کیا ہے اور فرمایا فضل البکاء من خشیۃ اللہ تعالی وشوقا الیہ، کہ ایسا رونا جو انسان کے لیے بیماری نہیں بلکہ صحت مند ہے۔ وہ کون سا رونا ہے؟ جو اللہ کے ڈر سے آتا ہے۔ وہ رونا جو انسان کو بیمار نہیں بلکہ صحت مند کرتا ہے، وہ کون سا رونا ہے؟ جو اللہ کی ملاقات کے شوق سے آتا ہے۔
تو اگر علم نفسیات کو اگر ہم سامنے رکھیں اور اس طرح کی چیزوں کو، میں زیادہ اس میں جانا نہیں چاہتا، ظاہر ہے وہ میرا موضوع بھی نہیں ہو سکتا، میں اس میں کوئی غلط بات بھی مجھ سے ہو جائے، لیکن میں مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں نا، انہوں نے رونے کی 5 قسمیں، یعنی اس کے اسباب کو 5 انداز سے جو ہے نا وہ اس کو کیٹیگرائز کیا ہے کہ کوئی بھی انسان جب روتا ہے تو اس کے پیچھے 5 اسباب ہو سکتے ہیں۔ اس میں جیسا کہ انہوں نے یہ ذکر کیا کہ کسی انسان کو بہت زیادہ صدمہ پہنچتا ہے تو وہ اس وجہ سے رونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ کسی انسان کو بہت زیادہ خوشی آتی ہے تو وہ پھر بھی رونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ انسان کسی جگہ پہ اپنے عاجز ہونے کا جب اسے حد سے زیادہ احساس ہوتا ہے تو وہ پھر بھی رونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو مطلب اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو یہ والا جو رونا ہے یہ کس وجہ سے؟ یہ 2 وجہ سے، یعنی اللہ کے ڈر سے جو رونا ہے نا، اس کے اندر کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گویا غضب سے ڈرتے ہیں، اور ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار نہ ہو جائے۔ لیکن یہ ہے کہ بعض دفعہ آپ نے علماء کرام کو دیکھا ہوگا، جو نیک لوگ ہیں اور جو صالحین لوگ ہیں، وہ جب جنت کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ پھر روتے ہیں۔ یعنی جہنم کے تذکرے میں تو رونا چاہیے، آپ کو بات میں آتی ہے کہ جہنم کا عذاب بڑا سخت ہوگا، قبر کا عذاب یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ ساری کی ساری چیزیں۔ لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جنت کے اندر یہ نعمتیں ہوں گی تو پھر رونے کا کیا مطلب؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک رونا آپ کا ہے ڈر کی وجہ سے، خشیت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، اور دوسرا رونا آپ کا کس وجہ سے ہے؟ شوق کی وجہ سے۔ اور شوق کی وجہ سے آپ سمجھے کہ کسی کا خدا نہ خاصہ اس طرح ہو جائے کہ کسی کا بچہ گم ہو جائے، تو جب کسی کا بچہ گم ہوتا ہے نا تو وہ پھر روتا ہے اور غم کی وجہ سے روتا ہے۔ لیکن جب وہ بچہ ملتا ہے وہ دوبارہ پھر روتا ہے، کس وجہ سے؟ یعنی اس کو یہ غم ہوتا ہے کہ میرا بچہ کس مل گیا، تو اس وجہ سے روتا ہے کہ میرا بچہ مجھے، خوشی سے روتا ہے کہ میرا بچہ مجھے مل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو ڈر ہے اس وجہ سے بھی رونا عبادت ہے، اور اللہ کو ملنے کے شوق سے رونا یہ بھی عبادت ہے، اور یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اور اس وجہ سے جو ہے نا وہ ہماری صحت کے اوپر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور یہی باتیں جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے بیان کی ہیں، جیسا کہ سورہ مریم کی 58 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ اہل ایمان کی نشانی ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ جب ان کے اوپر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور زار و کتار رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو رونا ہے اس کی جو لذت ہے، اور دوسرے لفظوں میں کہیے کہ اس عبادت کی جو لذت ہے وہ عام عبادت کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور مصیبت اس میں یہ ہے کہ یہ رونا انسان کو جلدی آتا بھی نہیں۔ یعنی آپ کو اگر کوئی دکھ یا تکلیف پہنچے یا کوئی چھوٹے بچے کو جس طرح تھپڑ مارے تو وہ 1 منٹ میں رونا شروع ہو جاتا ہے، اس طرح اللہ کے ڈر سے رونا جو ہے وہ انسان کو جلدی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دل سخت ہو جاتا ہے، دل جو ہے وہ پتھر ہو جاتے ہیں، اور جس رونے کی لذت آتی ہے وہ اسی سے آتی ہے۔ اچھا، یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، مجھے نہیں اندازہ کہ یہ چیزیں حقیقت میں ممکن ہے کہ نہیں ہے۔ جس طرح یہ اداکار ہوتے ہیں یا ڈرامے باز ہوتے ہیں یا ریاکار ہوتے ہیں، وہ رونے کی ایکٹنگ بھی تو کرتے ہیں نا، تو لیکن وہ والا رونا اس طرح کا ہے کہ اس سے انسان کی طبیعت بوجھل ہوتی ہے، اس میں انسان کی جو ہے نا وہ طبیعت مزید خراب ہوتی ہے، وہ تناؤ کا شکار ہوتا ہے، وہ اسٹریس کا شکار ہوتا ہے، وہ اس طرح کی مصیبتوں کا شکار ہوتا ہے۔ لیکن جب رونا ڈائریکٹ اللہ کے ڈر سے آتا ہے یا اللہ کو ملنے کے شوق سے آتا ہے، اور جو قرآن کریم کے اندر رونا لکھا ہوا ہے، تو آپ کی طبیعت بالکل فریش ہو جائے۔ جو دل اور دماغ کے اوپر گرد و غبار چھایا ہوا ہوتا ہے، گناہوں کا، سستیوں کا، کوتاہیوں کا، یہ رونا اس کے سارے کو بہا کے لے جاتے ہیں۔ تو اس رونے کی فضیلت ہے، اور اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین سے بھی یہ بات موجود ہے کہ اس رونے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے اور صرف اللہ کے لیے رونا چاہیے۔ اور اگر یہ اللہ کے لیے رونا انسان کو نہ آ رہا ہو تو کوشش کر کے رونا چاہیے۔ اچھا، اس میں بھی 2 باتیں، بعض دفعہ یہ ہے کہ ہم ایکٹنگ کرتے ہیں، کس کام کے لیے؟ لوگ دیکھیں کہ میں رو رہا ہوں، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے روئیں گے تو یہ بالکل آپ دوسری طرف چلے جائیں گے۔ اللہ کو دکھانے کے لیے اگر رونے کی ایکٹنگ کریں گے تو وہ ایکٹنگ بھی کیا ہوگی؟ اب بھائی جان وہ ایکٹنگ بھی عبادت ہوگی، لیکن ایکٹنگ ایسے میں لفظ ایکٹنگ جو ہے نا وہ تھوڑا سا حساس ہو سکتا ہے، لیکن حدیث کے جو الفاظ اور سلف صالحین کے جو سارے ہیں ان کے الفاظ یہی ہیں
کہ تم اللہ کے ڈر سے تمہیں رونا چاہیے، اور اگر تم وَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر تم رو نہیں سکتے تو رونے والا منہ بناؤ، اللہ تعالیٰ کو رونے والا منہ بنا کے دکھا دو، اور اس بات پہ ہی روتے رہو کہ یا اللہ مجھے تیرے ڈر سے رونا کیوں نہیں آیا، اے اللہ تیرے ڈر سے میرے اندر میری آنکھیں جو ہیں وہ جاری کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ یہ آپ سمجھے جس طرح کے کسی بندے کا بلا وجہ رونا، یہ اس بات کی علامت ہے نا کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے یا اس کو کوئی صدمہ ہے، تو اسی طرح اللہ کے ڈر سے رونا نہ آنا یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے دلوں کو کیا ہو چکا ہوا، دل زنگ آلود ہو چکے، دل پتھر ہو چکے ہیں، دل جو ہے نا وہ صاف ستھرے نہیں رہے، اس کے اوپر شیطان کا جو ہے وہ غلبہ ہو چکا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے کچھ احادیث بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کچھ مثالیں احادیث سے سمجھ میں آئیں گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام جو ہے وہ کس چیز کی وجہ سے رویا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجھے یہ حکم فرمایا اقرأ علی القرآن، کہ اے ابن مسعود مجھے ذرا قرآن کریم پڑھ کے سناؤ۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم پڑھ کے سنانا شروع کر دیا، تو جب میں اس جگہ پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو جب میں اس آیت پہ پہنچا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا فَالْتَفَتْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرَفَانِ، کہ جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے زار و کتار جو ہے وہ آنسو بہ رہے، یہ آنسو بہلا کس وجہ سے نکلے؟ علماء کرام نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ یہ آنسو جو ہے یہ امت کے اوپر شفقت کی وجہ سے نکلے، جس طرح باپ کو اپنے بیٹے پہ شفقت ہوتی ہے، جس طرح ماں کو اپنے بچے پہ شفقت ہوتی ہے کہ میرے بچے کا کیا بنے گا، تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہا گیا نا کہ تم اپنی امت کے گواہ بن کے لائے جاؤ گے، اب ظاہر ہے اللہ کے سامنے جو گواہی دینی ہے، گواہی کا مطلب ایک ہوتا ہے اللہ کے رسول کی شفاعت کی حیثیت سے آپ کو بلایا جائے، تو وہ تو رونے والی بات نہیں ہے، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ اپنی امت کی شفاعت کریں گے، ایک ہے کہ آپ کو گواہ کی حیثیت سے لے کے جایا جائے، تو گواہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گواہ کے اندر آپ نے شفقت کا اظہار نہیں کرنا ہوتا بلکہ آپ نے حقیقت کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ تو اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت سنی نا کہ بھائی مجھے اپنی امت سے گواہ بنا کے لے کے آیا جائے گا، تو اللہ کے رسول شفقت سے رونا شروع ہو گئے کہ جب میں اپنی امت کے حقائق بیان کروں گا تو ظاہر ہے وہ ان کے حق میں نہیں ہوں گے۔ تو خیر ایک صورت یہ ہے، اور علماء کرام جو ہے وہ انہوں نے اس سے مختلف چیزیں جو ہے نا وہ ان سے اخذ کی ہیں، بعض اہل علم نے اس بات کو اس انداز سے بیان کیا، بعض نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ قرآن کریم کی قرأت سنی اور اس کی تاثیر سے جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جاری ہوئے، اور اس طرح جو ہے وہ اور بھی انہوں نے ان سے مسائل اخذ کیے ہیں۔ اگلی جو حدیث ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بڑا مؤثر خطبہ دیا اور اس کے اندر یہ فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، اگر تمہیں وہی معلومات ہو جائے جو مجھے پتا ہے اور تمہیں وہی حقائق پتہ چلتے ہیں جو مجھے پتا ہے، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، تو تم بہت کم ہنسو گے اور تم ہر وقت روتے رہو گے۔ کس وجہ سے؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ کا جو حساب کتاب ہے اس کی جو سختی ہے، اور جو صالحین سے ہٹ کے جو صالحین لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہیں ان کے لیے کیا کیا سخت عذاب ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ چیزیں تمہارے سامنے آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی وہ ہیبت اور جلال جس کا احساس مجھے ہے اگر تمہیں ہو جائے تو ہر وقت جو ہے وہ تمہاری آنکھیں بہنا شروع ہو جائیں۔ اور اسی بات کو علماء کرام نے اس انداز سے بھی بیان کیا ہے اور اس کو اس قرآن کریم کی آیت کے ساتھ بھی جوڑا ہے کہ انسان جتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہے، جتنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ جانتا ہے، من کان باللہ اعرف کان منہ اخوف، کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا جتنا اس سے تعلق ہوتا ہے وہ اس سے اتنا ہی زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے۔ اور وہ جو قرآن کریم کی آیت ہے سورہ فاتر کی 28 نمبر آیت انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے جو حقیقی طور پہ ڈرنے والے ہیں وہ صرف اور صرف کون ہیں؟
علماء کرام. تو ڈر کو علماء کے ساتھ کیوں جوڑ دیا؟ کیونکہ وہ اللہ کو پہچاننے والے بھی زیادہ ہوتے ہیں. یہ ایک یعنی آپ سمجھیں کہ یہ ایک اوور آل بات ہے کہ علماء کا جو طبقہ ہے وہ عوام سے زیادہ ڈرنے والا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی عالم دین جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس کا دل پتھر کا ہو، وہ کبھی روتا ہی نہ ہو، اس کو کبھی اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہوتا ہی نہ ہو. اور عوام کے اندر اور عام لوگوں کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف جو ہے وہ ان سے بہت زیادہ ہوتا ہے. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اور بڑی یعنی وجد آفرین حدیث ہے، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دے دی ہے کہ وہ اللہ کے ڈر سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ کبھی بھی آگ میں داخل نہیں. یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، صرف رونے کی فضیلت ہے. یعنی وہ رونا جس کو ہمارے ہاں خامی سمجھا جاتا ہے، جس کو ہمارے یہاں ایک بیماری کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور وہ ہوتا اس طرح وہ بیماری ہی ہوتی ہے. لیکن یہ والا رونا اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ یہ انسان کے اوپر اس کا جہنم جو ہے وہ اس کے لیے حرام کر دیتا ہے. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اور وہ مشہور حدیث ہے کہ جن 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ نصیب کرے گا، اس کے اندر ایک اس آدمی کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور یہ حدیث بڑی سمجھنے والی ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ اپنا سایہ یا اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، ان کے اندر ایک وہ خوش نصیب بندہ ہے جو بالکل اکیلا بیٹھا، اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی نوٹ کرنے والا نہیں ہے، کوئی کیمروں کی کوریج نہیں ہے، کوئی بندہ اس کو دور سے بھی اس کا پوز لے کے نا تو یہ بتانے والا نہیں ہے کہ دیکھو جی یہ کتنا اللہ کا نیک بندہ نکر کے اندر بیٹھ کے رو رہا ہے. یعنی جب مخلوق کے ساتھ اس کے تمام تعلقات قطع ہو جاتے ہیں اور سوائے اللہ کی ذات کے اس کا کوئی گواہ نہیں ہوتا، جس کی اس وقت آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے، وہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. اصل دیکھیں بعض دفعہ جو رونا ہے یہ جو میں نے کہا وہ نا جذبات بھی ہوتے ہیں. یعنی انسان جو ہے وہ جذبات کے اندر آئے، دیکھو جی میرے پیچھے اتنے سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، دیکھو جی میرے سامنے اتنے سارے لوگ جو ہے وہ جمعہ پڑھ رہے ہیں، دیکھو جی میرے پیروکار اتنے زیادہ ہو گئے. تو یہ خوشی کا رونا ہے، یہ ڈر کا رونا. آپ سمجھو میں یہاں پہ کھڑے ہو کے اگر میں رونا شروع کر دوں نا تو مطلب ہم نیتوں میں نہیں جھانک رہے، لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ لازمی نہیں کہ یہ اللہ کے ڈر سے رونا ہے، بلکہ یہ اس خوشی سے رونا ہے کہ دیکھو جی میرے مقتدی کتنے زیادہ ہو، دیکھو جی میرے پیروکار کتنے زیادہ ہو، دیکھو جی میرے جلسے میں کتنے زیادہ لوگ، جلسے میں میرے کتنے زیادہ لوگ آئے. تو یہ رونا اور وہ رونا یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اس کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نہ خواستہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پہ کھڑے ہو کے اپنے ڈر سے رونے کی توفیق دی ہے تو میں کسی بندے کو کہوں نہیں جی ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے. حقیقت اس طرح ہی ہوتی ہے کہ انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی روتا ہے، لیکن اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ یہ انسان کا اپنے دل کے ساتھ ہے، اس کا اپنے ساتھ معاملے ہیں کہ وہ کس وجہ سے روتا ہے. یہ تفسیرات اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم کسی کو جج کریں گے تم اس وجہ سے روتے ہو، بلکہ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم اپنے آپ کو جج کریں گے میں کس وجہ سے روتا ہوں. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے اور وہ مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ اللہ کے ڈر سے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب آپ کا رابطہ اور آپ یہ سمجھیے کہ اللہ کے ساتھ جب آپ کنیکٹ ہو جاتے تھے تو آپ کی رونے کی کیفیت کیا تھی. عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يصلي ولجوفه عزیز كعزیز المرجل، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا ہے اور آپ نماز کے اندر اتنا زیادہ رو رہے تھے اور اتنی شدت سے رو رہے تھے اور آپ کے اندر سے اس طرح کی آواز آ رہی تھی جس طرح کی ہنڈیا سے اس کے ابلنے کی آواز آتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت انسان پہ غالب آتی ہے یا اللہ کا ڈر اور خوف جو ہے وہ انسان کو آپ سمجھیے کہ عجز و انکسار میں مبتلا کر دیتا ہے، تو پھر یہ والی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اگر آدھا کوئی انسان دنیا سے جڑا ہوا آدھا کو مسجد کے اندر ہے بلکہ آپ سمجھیے کہ تھوڑا سا مسجد کے اندر اور پورا ادھر ادھر رونا کہاں سے آئے گا. یعنی نماز کے اندر بھی اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے جا کے فلانا کام کرنا ہے تو رونا تو پھر بھی نہ آئے گا، پھر تو ہم وہی باتیں سوچتے رہیں گے. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جو ہے وہ ایک اور حدیث ہے اور اسی کو میں بیان کر کے پھر بات کو مختصر کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات کہی ان اللہ عز و جل امرنی ان اقرأ علیک، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات ہوئی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں یہ جو سورہ بینہ ہے یہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں. تو حضرت ابی کے لیے جب انہوں نے یہ بات سنی نا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پھر اس کا تصدیق کرنا چاہیے کہ کیا اللہ نے واقعہ میرا نام لیا ہے. اب آپ اس بات کو سمجھتے ہیں، یہاں پہ اگر کوئی بندہ آ کے کہے کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ مطلب عبداللہ صاحب یہ کر دو، عبدالرحمان صاحب وہ کر دو، تو ہم نے بلا کیا کہنا اور نہ میرا نام لیا. تو یعنی اس سے انسان کے جذبات کتنے زیادہ مختلف ہوتے ہیں. تو عبداللہ معذرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب اللہ کے رسول نے یہ بات کہی نا، تو وہ آپ یہ سمجھے کہ فرتے جذبات سے انہوں نے دوبارہ تصدیق کی کہ کیا واقعہ اللہ نے میرا نام لے کے کہا ہے کہ جو ہے نا، یعنی گویا اللہ کے دربار میں میرا ذکر ہوا ہے، میری یہ سعادت ہے. تو اللہ کے رسول نے جب تصدیق کی تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے رونا شروع کر دیا. تو یہ رونا کس وجہ سے تھا؟ یہ خوشی کا رونا ہے. یہ وہ جذبات ہیں جو انسان کو خوشی ملنے پہ، لیکن یہ بھی یہ خوشی کس چیز کی تھی؟ یہ اللہ کے ساتھ اللہ کے نام لینے کی وجہ سے خوشی تھی، کسی بادشاہ کے نام لینے کی وجہ سے نہیں تھی، کسی دنیا دار کے نام لینے کی وجہ سے یہ خوشی نہیں تھی. تو خلاصہ یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہمارے اندر رونے کی صفت پیدا ہو جائے، لیکن کس وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، دین کے فائدے کی وجہ سے ہم روئیں، یا اگر دین کا نقصان ہو تو اس سے حسرت اور غم کی وجہ سے روئیں. تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک عبادت بھی ہے، ریاضت بھی ہے، ہماری غذا بھی ہے، ہمارے لیے یہ فائدہ بھی ہے، صحت مند بھی ہے، اور اس کے اندر دنیا جہان کے ہمارے لیے فائدے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ صفت پیدا فرمائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد، بس میں ایک مختصر سی بات کرتا ہوں، ٹائم چونکہ ختم ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس حوالے سے آپ یہ سمجھیں کہ ان کا نمایاں نام ہے کہ صحابہ کرام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے زیادہ رونے والے، سب سے زیادہ جو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے تھے اور قرآن کی تلاوت کر کے جو سب سے زیادہ رونے والے تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور اس حوالے سے وہ مشہور واقعہ آپ کے علم میں ہوگا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ کے آخری ایام میں تھے اور آپ نماز نہیں کرا سکتے تھے، تو اللہ کے رسول نے کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو یہ کہیے کہ وہ ذرا لوگوں کو نماز پڑھائیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو ہے وہ کیا بات کہی تھی؟ انہوں نے کہا تھا ان ابا بکر اذا قام مقامک لم يسمع الناس من البكاء، کہ ابو بکر جو ہے نا وہ تو پہلے ہی جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں یا قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ اتنا زیادہ روتے ہیں، لیکن آج جب ان کو آپ کی جگہ پہ کھڑا ہونا پڑا تو وہ تو نماز ہی نہیں پڑھا سکیں. یعنی ان کے اوپر رونا اتنا غالب آئے گا کہ وہ نماز مکمل ہی نہیں کر سکتے. تو مراد یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں ہم کسی کے بچھڑنے پہ یا کوئی نقصان ہونے پہ یا کسی اس طرح کے حادثے کی وجہ سے آپ یہ سمجھیے کہ ہمارے اندر یہ والی کیفیتیں طاری ہو جاتی ہیں، تو جو اہل اللہ ہیں اور اللہ کے ساتھ جن کا تعلق ہے وہ اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اور دین کے تعلق کی وجہ سے بھی ان کا یہ چیز ہو جاتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو پہلے والی چیز ہے وہ انسان کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے، لیکن یہ جو دوسرے والی چیز ہے یہ انسان کے لیے ایک لذت اور فرحت اور راحت کا باعث ہوتی ہے. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله.